اسپیکر صاحب، ہم نے دیکھا اس دفعہ ایوان میں کہ آپ نے جس طریقے سے انشور کیا کہ کسی بھی ممبر کی یہاں پہ بزنس جو ہے وہ ضائع نہ جائے، کیونکہ پچھلے ادوار میں بڑی محنت سے ہم لاتے تھے، لوگوں کے ایشوز ہوتے تھے اور بڑے وہ ارجنٹ ایشوز ہوتے تھے، لیکن وہ پینڈنگ پڑے رہتے تھے اور کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی. لیکن یو میڈ شور جس سے ہمیں بہت ایک احساس ہوا کہ وی ہیو اے وائس اینڈ دا پیپل آف پنجاب آلسو ہیو اے وائس ان دس آگسٹ ہاؤس. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی پاورز کو کرٹیل کیا اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کو آپ نے امپاور کیا. پہلے اسٹینڈنگ کمیٹیز صرف ایک دیکھنے کی چیز تھی، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایئرز اور آئیز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے، دے آر ویری امپورٹنٹ باڈیز. ان کو صحیح طریقے سے بحال آپ نے کیا جب آپ نے ثواب دی پاور اپنی واپس کر دی، جس کے لیے ہم بہت آپ کے شکر گزار ہیں. تیسرے ہم نے دیکھا کہ آپ نے ہر موقع پہ پروڈکشن آرڈر جاری کر کے دیے اپوزیشن کو، لیکن افسوس کہ وہ انہوں نے فار گرانٹیڈ لے لیا. غالباً انہوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی، گھر میں رکھ کے بھول گئے تھے کہیں کہ اسپیکر صاحب کی کیا اتھارٹی ہوتی ہے. اینڈ دے جسٹ tried to test your patience. آپ نے بڑی بردباری سے، بڑی وزیداری سے یہ ایوان چلایا، ان کو بہت ٹائم دیا، بلکہ ان کو ہم سے زیادہ ٹائم دیا، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہوا. آج شاید ان کو احساس ہو گیا ہوگا. اسپیکر صاحب، آپ نے کل جب رولز اور پروسیجر کے مطابق سی ایم لیڈر آف دا ہاؤس کو فلور دیا تو انہوں نے آپ کی اپوزیشن کے ہمارے ممبران نے آپ کی ساری باتیں ہوا میں اڑا دیں، آپ کے ساتھ کی ہوئی ساری کمٹمنٹس بھول گئے، اور انہوں نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ یہ جو سی ایم صاحبہ ہیں یہ صرف ہماری سی ایم نہیں ہیں، ان کی بھی اتنی سی ایم ہیں، پورے پنجاب کی وہ سی ایم ہیں. یہ ان کو بھول گیا. اگر سی ایم صاحبہ نے کہا کہ پورے پنجاب کے اسکولوں میں بچوں کو فری دودھ دیا جائے گا اور اس کے لیے 27 ارب مختص کیا، تو اسپیکر صاحب وہ بچے تو ان کے حلقوں کے بھی ہیں، تو انہوں نے اپنے حلقے کے بچوں کے حقوق جو ہے وہ مجروح کیے. پھر جناب اسپیکر، اگر سی ایم صاحبہ نے کہا کہ سڑکیں ریپیئر ہو رہی ہیں سارے پنجاب کی، تو اسپیکر صاحب وہ سڑکیں ان کے حلقوں کی بھی ہیں. انہوں نے اپنے حلقوں کے عوام کے حقوق کی پامالی کی. کل جو انہوں نے ہلڑ بازی کی اور جو انہوں نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے نہ صرف ایوان کا استحقاق مجروح کیا، پورے صوبے کے عوام کا انہوں نے استحقاق مجروح کیا. اگر سی ایم صاحبہ نے کہا کہ سارے ڈی ایچ کیوز جو ہیں، بی ایچ کیوز جو ہیں ان کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے، تو اسپیکر صاحب ان کے حلقوں کے ڈی ایچ کیوز اور بی ایچ کیوز کا ان کو کوئی خیال نہیں. ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی انہوں نے علاج کرانا ہے، تو ان کے صوبے ان کے حلقوں میں بھی سارا کچھ یہ ہونا تھا. اگر نواز شریف کینسر ہاسپٹل کا سی ایم صاحبہ نے کہا تو کیا ان کے حلقوں سے کسی نے نہیں آ کے وہاں پہ علاج کرانا؟ وہ تو ایک پبلک ویلفیئر کے لیے ہے، پبلک کی ہیلتھ کے لیے ہے جو ہوا. وائی فائی اگر انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہم نے فری کرنا ہے، تو کیا ان کے حلقوں میں کسی نے وائی فائی نہیں استعمال کرنا؟ تو اسپیکر صاحب، یہ جو ان کی کل جو آج ان کے ساتھ جو آپ نے ایکشن لیا ہے، یہ لازم ہو گیا تھا، ورنہ ان کو کوئی یہ احساس نہیں رہا تھا کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے پبلک ایشوز ریزالو کرنے کے لیے اس پارلیمنٹ میں، اس لیے نہیں دیا کہ ہم وقت ضائع کریں پورے عوام کا. تو میرے سے، اور پھر اسپیکر صاحب میرے خیال میں ان کو ایک جب آئیں گے تو تب بھی میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گی، ان کو بولیں کہ یہ پیج 129 پہ یہ رولز ٹو بی آبزرو میں کیپ ضرور پڑھ کے آئیں. موبائل فونز کا استعمال منع ہے، اور اسپیکر صاحب انہوں نے سوائے ٹک ٹاک بنانے کے کچھ نہیں کل کیا. اور ٹک ٹاک کس کے لیے بنائے؟ قیدی نمبر 804 اس کو خوش کرنے کے لیے. سارے چھلانگے مار رہے تھے، کوئی ان کو احساس نہیں تھا کہ
پبلک کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے کہ سی ایم صاحبہ جو ہے کچھ تھوڑا سا انہی کا احترام کر لیں. لیکن اسپیکر صاحب بڑا افسوس ہے. میں یہ انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں with you at the helm of affairs we will have smooth sailing inshallah. Thank you so much. الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے حسن رضا خان صاحب کی قرارداد کی مکمل حمایت کرتا ہوں. یہ پاکستان کی خود مختاری پر ایک کاری ضرب ہے. یہاں جناب اسپیکر آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. 2018 میں کچھ واقعات اتفاق سے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں اتفاق سے نہیں ہوتی بلکہ وہ مینج کی جاتی ہیں. ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت 2018 میں پاکستان میں عمران خان کا آنا، انڈیا میں مودی کا آنا، ٹرمپ کا امریکہ میں آنا، یہ محض اتفاق نہیں تھا. یہ جناب اسپیکر ایک انٹرنیشنل سازش تھی اور یہ ایک مخصوص ایجنڈا لے کے آئے ہوئے تھے. آج وہ ایجنڈا پوری دنیا کے سامنے آیا ہے. کشمیر انہوں نے دینا تھا اور دے دیا. جناب اسپیکر، قادیانی کو انہوں نے ایکسیس دینی تھی، دے دی. جناب اسپیکر، انہوں نے اسرائیل کو عربوں تک لانا تھا، وہ لے آئے. اور اس کے علاوہ بھی اور ایجنڈاز ان کے کمپلیٹ ہوئے. جب سے یہ جماعت ہمارے ملک میں آئی ہے، انہوں نے پاکستان کے آئین کو ہمیشہ پامال کیا. ہماری جماعت نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کی بات کی. ہم نے قانون کی اور قانون کی عملداری کی بات کی. ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی عزت کی بات کی. ہماری جماعت نے ہمیشہ 1947 سے جب سے پاکستان بنا آئین کی بالادستی اور جمہوری اقدار کے فروغ دیا گیا. اس ایوان کی جناب اسپیکر ایک تاریخ ہے. یہ مقدس ایوان اپنے ساتھ کئی روایات کو لے کر چل رہا ہے اور کسی بھی ایوان کے آئین کے ساتھ ساتھ اس کے جو روایات ہیں وہ بھی اتنی اہم ہوتی ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ لیڈر آف ہاؤس جب تقریر کر رہے ہوں تو اس کو سنا جائے. لیکن کل کا جو واقعہ تھا وہ انتہائی شرمناک ہے. لیکن جناب اسپیکر، ہمیں ان سے اس لیے گلہ نہیں کہ ان کی پرورش اس طرح ہوئی، ان کی بریڈ ہی اس طرح کی ہے. وہاں پہ ہم اپنی جماعت میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم اخلاقی قدروں کے امین ہیں. ہم پشت در پشت ہمارے پاس وہ ضابطے ہیں، وہ قانون ہیں جو ہمیں ہماری نسل نے دیے ہیں، ہماری بریڈ نے دیے ہیں. لیکن اس طرف دیکھیں تو ہمیں مس بریڈڈ چیزیں نظر آتی ہیں. جہاں پہ چنوٹی نے بات کی کہ جہاں پہ شریعت کی بات ہو وہاں پہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں. عدت میں نکاح کی بات ہو تو اس پر تو شرعی عدالت کو فیصلہ دینا چاہیے کہ عدت میں نکاح جائز نہیں ہے اور یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی سزا سنگسار ہے. وہ اس کو تو سنگسار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ مختلف عدالتوں کا شیلٹر لے کر آج تک وہ بچا ہوا ہے. انہوں نے 9 مئی کو پاکستان کے ادارے جو پاکستان کی سالمیت کا مظہر ہیں ان پر حملہ کیا. ہمارے شہداء کی جو یادگاریں تھیں ان کو مسمار کیا. اور یہ انٹرنیشنل کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میرے جناب اسپیکر، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کسی ملک کی رٹ ہوا کرتے ہیں. ہم اپنی رٹ کمزور کر کے باہر کے ملکوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ناقابل تسخیر پاکستان، جس کی بنیاد کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی، ایک ناقابل تنصیر پاکستان کہ جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اس کے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ یہاں کے چند دہشت گرد پاکستانی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ اداروں کے اندر گھس جائیں اور اس کی سالمیت کو ان پر سوالیہ نشان بنانے کی کوشش کریں. میں جناب اسپیکر اس ہاؤس کے حوالے سے پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی ان کے مضموم عزائم پورے نہیں ہوں گے. پاکستان کے عوام اپنی پاکستان افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. اور کل کا جو واقعہ پیش آیا یہ قابل مذمت ہے. میں جناب کی ہمت کو بھی داد دیتا ہوں کہ آپ نے 5 ماہ جس قدر بردباری کے ساتھ اور جس قدر حوصلے کے ساتھ ان کو سنا بھی اور ان کو موقع بھی دیا
لیکن جناب اسپیکر یہ لوگ اس قابل نہیں تھے، یہ لوگ اس قابل نہیں تھے۔ ایک شعر کے ساتھ اختتام کروں گا۔ ایک تو 100 دن کی جو پرفارمنس سی ایم صاحبہ نے پیش کی اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ 100 دن میں جتنے کام محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیے اس کی پوری پاکستان کی تاریخ میں مثال اٹھا لے نہیں ملتی، اور یہ کام یہ 100 سالوں میں بھی نہیں کر سکتے جو 100 دن میں ہوئے۔ اور اس کا جواب سوائے ان کے پاس ہلڑ بازی، سوائے ان کے پاس نعرے بازی اور ایک بدتمیزی کے علاوہ، یہ چونکہ ان کے کلچر کا حصہ ہے ہم ان کو الزام نہیں دیتے۔ ایک شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ مقابلے کی جو ضد ٹھہری تو آؤ فیصلہ کر لیں، مقابلے کی جو ضد ٹھہری تو آؤ فیصلہ کر لیں، ہم نے کئی بار زمانے کے بھرم توڑے ہیں۔ آپ یو آر دا لاسٹ اسپیکر، رانا صاحب کے بعد آپ ہیں۔ بریف رکھے گا ذرا، بریف نہیں بات کرنی ہے؟ اچھا چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ورنہ مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، یہ جو تحریک پیش کی ہے ہمارے بھائی حسن نواز صاحب نے، ہم ان کی مکمل طور پہ حمایت کرتے ہیں اور ان کو مکمل طور پہ اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پنجاب میں ترقی یافتہ ویژن کے مطابق بجٹ پیش کیا ہے، اور یہ بجٹ اکانومی اور تمام شعبوں کے انقلابی اقدامات کی احاطہ کرتا ہے۔ وقت کی کمی کے باعث میں اپنے چند نکات تک محدود رکھوں گا۔ جناب اسپیکر، صوبہ پنجاب کی پائیدار ترقی کے حوالے سے آئندہ مالی سال کا بجٹ ایک اہم سنگ میل ہے۔ آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ نہ صرف پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ ہے بلکہ اس کا 100% کیش کور موجود ہے۔ پیش کردہ ترقیاتی بجٹ میں تمام شعبہ جات، سوشل سیکٹر، روڈ سیکٹر، پروڈکشن سیکٹر اور دیگر خصوصی اقدامات پچھلے سالوں سے کئی گنا زیادہ رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب پنجاب میں ترقی کا پہیہ چلے گا اور کاروباری اور سرمایہ کاری کا اضافہ ہوگا، روزگار بڑھے گا، عوام خوشحال ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، جو اپوزیشن کی طرف سے کوشش کی گئی ہے ہماری زرعی پالیسیوں کے حوالے سے عوام کو گمراہ کیا گیا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کسان دوست پیکج مالی سال کے بجٹ میں متعارف کرایا ہے اور صحیح معنوں میں کسان دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ شعبہ زراعت کے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں 127% اضافہ اس کی ایک واضح تصویر ہے۔ جناب اسپیکر، میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پنجاب کسان بورڈ کا انقلابی پروگرام جس کے تحت 5 لاکھ کسانوں کو کل 75 ارب روپے کے قرضے بلا سود فراہم کیے جائیں گے، نہ کسان کی معاشی مشکلات کو دور کرے گا بلکہ زرعی اکانومی میں تقویت ملے گی۔ 9 ارب کی لاگت سے چیف منسٹر ایگریکلچر پروگرام جہاں پر ایک زرعی پیداوار میں اضافے کا باعث بنے گا، ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی آئے گی۔ 3 ارب کی لاگت سے چیف منسٹر گرین ٹریکٹر پروگرام کے ذریعے کسان آسانی سے اپنے ٹریکٹر کے مالک بن سکیں گے جن کا براہ راست تعلق زمین کے بہتر کاشت اور فصلوں کی بہتر دیکھ بھال سے ہے۔ جناب اسپیکر، 1 ارب 25 کروڑ کی لاگت سے ماڈل ایگریکلچر مال بھی قائم کیے جا رہے ہیں جس کا ذریعہ شعبہ زراعت میں جدت کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت کا یہ جامعہ زرعی پیکج حقیقی معنوں میں کسان کی فلاح بہبود و زرعی زراعت کے مجموعی ترقی کا مد نظر رکھتے ہوئے مرتب کیا گیا ہے۔
ये एक तारीखी इक़दाम है। जनाब स्पीकर, सड़कों के नेटवर्क में बेहतरी लाना सूबे की तरक्की के लिए नागज़ है। बेहतरीन म्यारी सड़कों से इक़्तिदामी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलता है। आइंदा माली साल का बजट ख़ास अहमियत का अमल है, क्योंकि इसके तहत सूबे की सड़कों शहरों के मरम्मत और बहाली के लिए 163 अरब मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा हल्का PP 49 तहसील पसरूर एक पसमानदा तहसील है। 1988 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था और वहाँ की आवाम ने मियाँ साहब से बड़ी मोहब्बत से वोट देकर सीटों पर कामयाब किया था। तो मेरे पसरूर सिटी की 3 लाख की आबादी है। जनाब स्पीकर, वहाँ पे ना तो निकास और सीवरेज और ना वाटर सप्लाई का निज़ाम बिल्कुल है, जो कि बसीदा निज़ाम है। वज़ीर ख़जाना साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे हल्का के जो पसरूर सिटी है, जो 3 लाख की आबादी है, उस पर मेहरबानी करें, उसके सीवरेज को और उसके वाटर सप्लाई को फौरी तौर पर मरम्मत करवाएं। इनकी बड़ी मेहरबानी होगी।